السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے درمیان میں بھائی چارے کا رشتہ پیدا کرتی ہے، ان کو ایک لڑی میں پروتی ہے، ان کو ایک خاندان کی طرح بننے کی ہدایت کرتی ہے۔ اسی لیے اس میں کہا گیا کہ مسلمان سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو۔ اس سلسلے میں مولانا سید ابو العلا مودودی نے بھی اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ اس کے حاشیہ نمبر 18 میں آپ لکھتے ہیں، یہ آیت دنیا کے تمام مسلمانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم کرتی ہے، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ کسی دوسرے دین یا مسلک کے پیرووں میں وہ اخوت نہیں پائی جاتی جو مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اس حکم کی اہمیت اور اس کے تقاضوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بکثرت ارشادات میں بیان فرمایا ہے، جن سے اس کی پوری روح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی، ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا، دوسرے یہ کہ زکوٰۃ دیتا رہوں گا، تیسرے یہ کہ ہر مسلمان کا خیرخواہ رہوں گا۔ دوسری حدیث اس سلسلے میں آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر۔ یہ حدیث روایت ہوئی ہے بخاری کتاب الایمان میں، مسند احمد میں۔ اسی مضمون کی روایت حضرت سعید بن مالک نے بھی اپنے والد سے نقل کی ہے۔ تیسری حدیث اس سلسلے میں مولانا نے تحریر فرمائی ہے، آپ لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے۔ یہ مسلم شریف میں ہے یہ، اور ترمذی میں بھی آئی ہے یہ حدیث۔ یعنی ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کی جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یا دوسرا کوئی مسلمان اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ ایک اور حدیث ہمیں بیان کی ہے مولانا نے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے لیے شر بہت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی کی تحقیر کرتا ہے، اس کو حقارت کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا شر ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اسی شر کو ختم کرنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ ایک اور حدیث آپ نے تحریر فرمائی ہے، آپ لکھتے ہیں، حضرت سہیل بن سعدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسے سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے۔ یعنی جیسے جسم کے کسی حصے میں کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، تو اس سے پورا جسم دکھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ سر بھی دکھنے لگتا ہے، حالانکہ وہ تکلیف پیر میں ہوتی ہے لیکن اس کا سر تک دکھنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمان بھی جسم کے ایک حصے کی طرح ہیں
کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمان کو اس کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے، اور یہی اس برادری کا تقاضا ہے، بھائی اخوت کا تقاضا ہے۔ ایک اور حدیث آپ نے تعریف فرمائی ہے کہ مسلمانوں کی مثال آپس کی محبت، وابستگی اور ایک دوسرے پر رحم و شفقت کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے، اس کے کسی عضو کو بھی تکلیف ہو تو سارا جسم اس پر بخار اور بے قابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ۔ ایک اور حدیث آپ نے تعریف فرمائی ہے آپ جس میں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہوا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ہر اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے۔ یہ بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، یعنی جس طرح ایک دیوار میں اینٹیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں تبھی وہ دیوار مضبوط بنتی ہے، اسی طرح مسلمان بھی ایک دوسرے کو ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کے سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، تو ہی مل کے مسلمانوں کا ایک بھائی چارہ قائم ہوتا ہے اور ایک بھائی چارگی کی ایک مضبوط دیوار قائم ہوتی ہے جس کو پھر توڑنا یا گرانا آسان نہیں رہتا۔ تو یہ وہ برکات ہیں جو اس آیت کو فالو کرنے میں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں میں، دنیا کے تمام مسلمانوں میں یہ بھائی چارہ، یہ اخوت پیدا کر دے کہ کہیں بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو دنیا کے کسی دوسرے حصے میں مسلمان کو اس کا احساس ہو اور وہ محسوس ہو، اور اس کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ کرے، لازم کرے۔ اور یقیناً چونکہ یہ آیت قرآن میں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کا پھر جو اجر دے گا وہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔